إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے پیارے پھول جیسے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، عظمت و جلالت، شان و شوکت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے اسباب۔ حضرات، ہم سبھی جانتے ہیں کہ عبادتیں کون کون سی ہیں۔ کسی سے بھی سوال کریں، کوئی کہے گا نماز، کوئی کہے گا روزہ، کوئی کہے گا حج، کوئی کہے گا زکوٰۃ، کوئی کہے گا قرآن پاک کی تلاوت، کوئی کہے گا تسبیحات، اذکار۔ یہ تو عبادتیں ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ لیکن
ان عبادت کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے جن عبادات کے بارے میں مجھ کو اور آپ کو علم نہیں ہے، وہ عبادتیں کون سی ہیں؟ خوف والی ہیں، ڈر والی ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہو، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے اندر خوف نہیں ہے، نماز بے جان ہے۔ ایسے ہی جس طرح ایک عبادت خوف والی ہے، توکل والی ہے، دعا والی ہے، اسی طرح ایک عبادت کون سی ہے؟ محبت والی ہے۔ جس عبادت کے اندر محبت ہوگی اس عبادت کے اندر مجھ کو اور آپ کو کیا آئے گا؟ لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ آپ دیکھ لو، ذرا غور کرو، آپ میں سے کسی کو بھی کسی سے محبت ہے تو اس کا کام کرنا، اس کی ہر بات کا جواب دینا یا اس کی ہر بات کو ماننا بڑا ہی آسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اسے حد درجہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے اندر ایک عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کچھ لوگوں کی عادتوں کو بیان کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق حقیقی ہے، معبود حقیقی ہے، حقیقی الہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی اوروں کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں اور ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، انہیں اللہ کا درجہ دیتے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ فاسد العقیدہ، جس کا عقیدہ گندا ہوتا ہے، جس کے عقیدے کے اندر گند ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے خود ساختہ، اپنے بنائے ہوئے معبود کو اس قدر پیار کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ کوئی کسی پیر سے، کوئی کسی مرشد سے، کوئی کسی اپنے آستانے سے، نہ جانے کون کون سی ایسی چیزیں جس کو اس نے خود بنایا ہے، اس سے حد درجہ محبت کرتا ہے۔ لیکن مومن اس کے بالکل عکس ہے، جس کا عقیدہ توحید بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کے معاملے میں محبت کے سلسلے میں بہت ہی شدید ہوتے ہیں، بہت ہی سخت ہوتے ہیں، اس لیے ان کی عبادتوں کے اندر مزہ آتا ہے۔ نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں ان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے گویا اپنے آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہوں، جبکہ دنیا کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا تصور کرنا ہے عبادت کرتے وقت، ایسے تصور کرو گویا تم اپنے معبود کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا نہیں ہوتا، کم از کم یہ ہم کو خیال کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو مومن اتنا تو گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کی عبادت کے اندر لطف، مزہ آتا ہے اس کو اللہ کی عبادت کرنے میں۔ وہ تلاوت کرتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، دور دور تک نام و نمود کا شائبہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ سارے احکام جو بجا لاتا ہے اس سے اللہ کی محبت میں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مزہ ملتا ہے، چسکا ملتا ہے، لطف آتا ہے۔ میں تین باتیں بیان نہیں کروں گا، صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما،
جس انسان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول دنیا اور ما فیہا سے محبوب ہو جائیں، سمجھو اس کو اس کے ایمان کے اندر مزہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول کا ذکر کیا ہے، یاد رکھ لیجئے، اللہ کے رسول سے محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے مترادف ہے۔ اس لیے کیا کہا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، ہے کہ نہیں؟ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا پسند کرتے ہو، چاہتے ہو، اتباع کس کی کرنی پڑے گی؟ اللہ کے رسول کی۔ ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، بدلے میں اللہ کی محبت ملے گی۔ اس لیے اللہ نے یہاں کیا فرمایا اللہ کے حکم کی زبانی، کہ اللہ اور اس کے رسول دنیا اور ما فیہا سے اسے محبوب ہونے چاہیے۔ دیکھیے محبت ایک فطری ہوتی ہے، انسان محبت کرتا ہے اپنی ماں سے، اپنے بچوں سے، اپنے باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، گھر والی سے، اڑوس پڑوس والوں سے، یہ فطری ہے۔ وہاں سے بھی محبت ملتی ہے، یہاں سے بھی محبت ملتی ہے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ آتا ہے، ساری محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت کو غالب کرنا لازم اور ضروری ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے قرآن کی زبانی، کہ اگر اللہ اور رسول کی محبت کے مقابلے میں اگر یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبتیں آ جاتی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا لازم ہے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں نا دنیا کے حالات، صرف اس وجہ سے نہ میرے اور آپ کی عبادات کے اندر جان ہے، مزہ ہے، اور نہ ہی ہم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے چند اسباب ہیں، اس میں سے سب سے پہلا سبب کیا پتہ ہے؟ اللہ سے محبت مجھ کو اور آپ کو کیوں کرنی ہے، یہ بھی تو جاننا چاہیے نا، کیا وجہ ہے؟ ایک انسان مجھ کو اور آپ کو کچھ کر کے دیتا ہے، یا اس کی طرف سے کچھ انکم ہوتی ہے، بدلے میں ہم پیار دیتے ہیں کہ نہیں؟ میرا اور آپ کا خالق ہے، وہ اس نے پیدا کیا، وہ کھلا رہا ہے، وہ پلا رہا ہے۔ یہ جو میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سارے ہمارے حرکات اور سکنات میں اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت شامل حال ہے۔ ورنہ میرا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جب یہی انسان مر جاتا ہے، اس کی روح قبض کی جاتی ہے، جسم ہوتے ہوئے کوئی بھی عضو اس کا کچھ حرکت نہیں کر سکتا، کان ہوتے ہوئے سن نہیں سکتا، آنکھ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، زبان ہوتے ہوئے گنگ رہ جاتا ہے نہیں؟ تو وہ خالق ہے جس نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، آنکھوں کی نعمت، کانوں کی نعمت، یہ ساری چیزیں دیا ہے، تو بدلے میں مجھ کو اور آپ کو سب سے پہلی وجہ اس سے محبت کرنے کی کیا ہے؟ وہ خالق ہونے کی وجہ سے مجھ کو اور آپ کو اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے نبی کی زبانی کیا فرمایا؟ قل، اے نبی کہہ دو، اللہ کا کلام ہے، اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، قل اے نبی کہہ دو، کیا کہہ دو؟ من یرزقکم من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے تم کو روزی روٹی کون پہنچاتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، کون ہے آنکھ اور کان کا مالک؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، یہ سارے جو ہم دیکھ رہے ہیں کائنات کا نظام اور سسٹم چل رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ پوچھ لو ان سے، کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ، ان قریب ان کی زبان سے، اور کہتے بھی تھے مشرکین مکہ، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی ربوبیت کے معاملے میں بڑے سخت تھے وہ۔ آج کلمہ گو جتنا سخت نہیں ہے اللہ کی ربوبیت کو ماننے کے معاملے میں جتنا وہ مشرکین مکہ مانتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھ لو، فَسَيَقُولُونَ اللہ، ان قریب کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے۔
تو سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے وہ ہمارا خالق ہے، اس لیے اس سے محبت، پیار، الفت ہونی چاہیے، اور جتنی زیادہ اس سے محبت ہوگی اس کے حکم بڑی آسانی سے بجا لائیں گے، ورنہ فجر کی نماز بھی میرے لیے آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، روزے بھی میرے لیے آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے، قرآن کا علم کبھی نہیں حاصل کریں گے، خالی سائیڈ میں ہی رکھا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ محبت نہیں ہے۔ اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے ہر حکم کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم بجا لائیں گے۔ سب سے پہلی وجہ کہ اللہ ہمارا خالق ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہم چاہتے ہیں میرے اور آپ کی زندگی کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، جیسے میں اور آپ چاہیں ویسے ہم زندگی گزاریں۔ آپ چاہتے ہو سکون، اطمینان، ٹینشن لیس والی زندگی؟ اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نہیں؟ اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا سکون ہے، اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ تو جو انسان جتنا اللہ کی قربت حاصل کرے گا اتنا اس کو سکون ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سبھی جانتے ہیں نا، اللہ کے کون سے نبی ہیں؟ وہ کلیم اللہ، ہے نہیں؟ اللہ سے بات انہوں نے کی تھی براہ راست، کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی، ہم کلام ہوا تھا۔ دیکھیے جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مزہ ملتا ہے۔ میں حدیث بعد میں بیان کروں گا، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ دیکھیے اتنے قریب ہیں، بات کر رہے ہیں، میں نے کہا نا جتنا انسان قریب ہوتا ہے اتنی عبادت میں مزہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال کتنا ہے اتنا ہی جواب ہونا چاہیے نا۔ سوال یہ تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کہنا کیا چاہیے تھا؟ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ اور شرح نے یہی کہا ہے، جتنا سوال اتنا جواب، خالی لاٹھی کافی تھا، لیکن مزہ مل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے میں، اس لیے بات بڑھاتے جا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ قال ہی عصای، میرے ہاتھ میں ڈنڈی ہے، لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، ٹیک لگاتا ہوں۔ پوچھا کہ اللہ نے ٹیک لگاتے ہو کہ اس کے کیا کیا کام ہے؟ پوچھا نہیں، مزہ مل رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں۔ اتوکل علیہا، میں ٹیک لگا رہا ہوں، واحث بہا علی غنمی، اور اسی ڈنڈے کے ذریعے سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، پیڑ سے پتے نکال نکال کر بکریوں کو۔ بولیے فیہا مآرب اخری، ڈھیر سارے کام لیتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث میں نے کہا نا بعد میں بتاؤں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ غور کریں حدیث پر، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کا بندہ اللہ کے قریب کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ کا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے مسلم کی روایت، بخاری نے بھی روایت کیا، کیا فرمایا؟ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ دعا کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جتنے قریب ہوں گے اتنی ہماری عبادت کے اندر مزہ آئے گا اور اتنے ہم محبت میں بڑھتے جائیں گے۔ تیسرا سبب ہے، وہ کیا ہے؟ کہ مجھ کو اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اللہ کی مخلوق سے طلب کرتے ہیں،
تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ ذرا باتوں پر غور کریں. اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے تو بھگائیں، باتوں کی طرف توجہ دیں. اللہ کی مخلوق سے اگر ہم کو کچھ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مانگتے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ دے دیتا ہے، دیتا کہ نہیں؟ لیکن سب کا رب، سب کا خالق، سب کا مالک، اس کا معاملہ کیا ہے؟ جب جب میں اور آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب جب میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی مرادیں رکھتے ہیں، تب تب وہ میرے اور آپ کی مرادوں کو دیتا ہے، اور خالی ہاتھ لوٹانا اس کو شرم آتی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان ربکم حی کریم، کہا تمہارا رب بہت زیادہ شرمیلا ہے، بہت زیادہ سخی ہے. یستحیی من العبد، اپنے بندے سے کیا کرتا ہے؟ وہ شرماتا ہے. اذا رفع الیہ یدی، جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا، کہ اس کو خالی ہاتھ لوٹائے. میں ہی اور آپ ہی ایسے ہیں، مانگتے ہیں لیکن جیسے مانگنا چاہیے ویسے مانگتے نہیں. اب دیکھو ذرا، دنیا کے معاملے میں انسان کی جب امیدیں ختم ہو جاتی ہیں یا سبب جواب دینے لگتا ہے، اس وقت نظر کون آتا ہے؟ کون آتا ہے؟ مسبب الاسباب، بنانے والا، پیدا کرنے والا. مثال کے طور پر ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، دوا دینے پر اس کو شفا نہیں ملتی ہے، ڈاکٹر بدلتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر بھی اس کو شفا نہیں ملتی ہے. 2 4 6 ڈاکٹر، آخر میں ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ آپ چاہے جتنی بھی دوا کر لو، آپ کو شفا ملنے والی نہیں ہے. اب آپ کو رخ کرنا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اب اس کے علاوہ کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے. تب رو رو کر اس کی طرف جب پلٹتا ہے، اس سے مانگتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی نہ سنے، اس کی اسی میں موت ہو جاتی ہے. اکثر و بیشتر یہی سنائی دیتا ہے کہ اللہ نے دعا سن لی میری اور مسئلہ اس کا حل ہو گیا. ہوتا نا؟ حال ہی میں دیکھو مساجد کے اندر کتنے ایسے کیسز کے لیے دعاؤں کے لیے درخواست کی جاتی ہے. یہاں دعا ہوئی، وہاں معلوم ہوا کہ آپریشن کامیاب ہوا، مریض ٹھیک ہو کر اپنے گھر آ گیا. تو وہ رب کہ جب بھی ہم مانگتے ہیں میرے اور آپ کی مرادیں سنتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے محبت کرنی چاہیے نا. اس سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ ایک انسان اپنی ماں کو یا اپنے ابا کو آواز دیتا ہے، 1 مرتبہ ماں کہتی ہے ماں بیٹا کیا، ماں کیا، ماں کیا، 2 4 6 10 100 مرتبہ جواب ملے گا. آخر میں ماں ہو ابو ہو ناراض ہو کر کہیں گے کیا لگا رکھا ہے، ماں ماں باپ باپ کیا ہے یہ؟ ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے یا اللہ، یا ربی، یا ربی، یا ربی. ساری رات میں رات چلاتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے. وہاں سے جواب آئے گا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، حاضر ہوں، کیا چاہیے کیا چاہیے. ناراض نہیں ہوتا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے مانگنے والے سے، جو مانگتا نہیں اس سے ناراض ہوتا ہے. میرے اور آپ کی مرادیں دینے والا اس سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ چوتھی چیز، میرا اور آپ کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، میرے اور آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. کتنے ایسے گناہ میں اور آپ کرتے ہیں سوائے میرے اور میرے رب کے، سوائے آپ کے اور آپ کے رب کے کوئی نہیں جانتا. یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جو چھپے ہوئے سیکرٹ جس کو کہتے ہیں گناہ، سوائے رب کے کوئی نہیں جان سکتا. کس کی کیا نیت ہے، کس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، کس کے بارے میں سوچتا ہے،
سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا. لیکن اتنے سارے گناہ وہ چاہے ظاہری ہوں باطنی ہو، جان بوجھ کر کیے ہوئے ہوں انجانے میں کیے ہوئے ہوں، جب اس کے سامنے اللہ کا بندہ ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروائے تو معاف کرتا کہ نہیں؟ تو اس سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشہ، الفاظ کیا استعمال کیا دیکھو. جب بھی کوئی کیا کرتے ہیں، کوئی فحش کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ شرک کر کے ہو، بدعات کر کے ہو، کتنے بڑے سنگین گناہ کیوں نہ کیا ہو، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ذکر اللہ، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیا کرنے کے بعد؟ کیا کرنے کے بعد؟ سنگین سے سنگین گناہ کرنے کے بعد جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کے بعد ان کی گناہوں کو وہ کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کی اس سے کیا کرتے ہیں؟ بخشش طلب کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، کون ہے پھر اللہ کے علاوہ؟ الا اللہ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو بخش دے. ہے کوئی؟ دن رات اتنے سارے گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے، تو اس سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ ایک سبب یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے کہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. میں دھن دولت والی بات نہیں کر رہا ہوں. دھن دولت کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، یہ نعمت تو ہی ہے. انسان خالی اپنے جسم کے اندر دیکھ لے کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی بھی نعمتیں مجھ کو اور آپ کو ملی ہیں، صحت کی ہو، طاقت کی ہو، قوت کی ہو، بول چال کی ہو، چلنے پھرنے کی ہو، یہ ساری نعمتیں فَمِنَ اللَّهِ، کس کی طرف سے ملی ہوئی ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اور آگے کیا فرمایا دوسری آیت کے اندر؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کا احصاء بھی نہیں کر سکتے. اتنی ساری نعمتیں ہیں، اگر اس سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ اس سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ خالی انسان اپنے اندر ہی دیکھ لے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ اپنے اندر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ خالی اپنے ہاتھ کو دیکھو. ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں ہیں اور ہم ہر انگلی کے اندر اللہ نے جوڑ رکھا ہے. اگر یہ انگلیاں ہماری بند ہونا چھوڑ دے، یہ انگلیاں جس طرح اللہ نے یہ جوڑ رکھے ہیں اسی جوڑ کے مطابق بند نہ ہو تو پھر یہ ہاتھ، یہ پنجہ کس کام کا؟ اس سے ہم کھا نہیں سکیں گے. یہ جو مٹھی بند ہو رہی نا، یہ بند نہ ہو، ایسے ہی ہو. کھانا آپ اگر لوگے نا ہاتھ سے، خالی یوں منہ کے پاس لے کے جاؤ گے تو اندر نہیں ڈال پاؤ گے، کھانا آپ کا گر جائے گا. میں خالی ایک پنجے کی مثال دے رہا ہوں، کتنی ساری نعمتیں ہیں. پیشاب پخانے کو لے لو، کسی دن کسی کا پیشاب رک جاتا ہے، کیسے حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے. یا پیشاب زیادہ لگ جائے تو بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے. سارا جو نظام ہے نا، انسان اپنے اوپر غور کر لے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا انسان احسان نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کی ہے تاکہ ہم اس سے حد درجہ محبت کریں. اللہ کی مخلوق ہمارا بھائی ہو، ہماری بہن ہو، ہمارے دوست احباب ہو، وقت پر کام آتے ہیں تو کتنی ان سے ہم کو لگاؤ، چاہت، محبت ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، فلانا ماموں، فلانا بھائی کتنا اچھا ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے. جب بھی میں اس سے کوئی اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھتا ہوں میرے کام آتا ہے. اتنا سارا دینے والا یہ حقیقت میں محبت کا حقدار ہے. اس سے محبت کرنی چاہیے، تب جا کر عبادت کے اندر مجھ کو اور آپ کو مزہ ملے گا. اور ایک تقاضا محبت کا سبب یہ بھی ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک قاعدہ بھی بیان کیا ہے، ان رحمتی تغلب غضبی یا سبقت غضبی کا لفظ آتا ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب یا اس سے سبقت کر گئی ہے۔ جب تک دنیا کا معاملہ چلتا رہے گا نا، اللہ کی رحمتوں کی بوچھار ہوتی رہے گی۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود دن نکل رہا ہے، رات آ رہی ہے، بارش، دھوپ، سردی، گرمی، سب نظام چل رہا ہے۔ کوئی ایک نظام زیادہ ہو جائے تو انسان جی نہیں سکے گا۔ خالی بارش ہی بارش ہو سارے مر جائیں گے، بارش نہ ہو سارے مر جائیں گے، خوب گرمی پڑ جائے سارے مر جائیں گے، خوب سردی آ جائے سارے مر جائیں گے، ہے نا؟ کوئی ایک بھی نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلا رہا ہے، اگر اس کے اندر زیادتی ہو جائے یا وہ نظام رک جائے، یہ سارے جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، انسان ہوں، جانور ہوں، پیڑ پودے ہوں، سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ اتنی ساری رحمتوں کا نزول خصوصاً انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بوچھار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، ایک غزوے کے موقع پر سمجھایا۔ ذرا اس واقعے کے اوپر غور کریں۔ ہوا کیا؟ غزوہ ختم ہو گیا، بہت سارے قیدی آئے تھے، قید ہو کر اس میں ایک عورت بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک عورت آئی جس کا بچہ غائب تھا، وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، جس بھی بچے کو دیکھتی اس کو پکڑ لیتی، چمٹ لیتی، پھر دیکھتی کہ یہ میرا بچہ نہیں، لیکن پھر بھی اس سے محبت کرتی۔ اس قدر ڈھونڈ رہی تھی اپنے بچے کو، بالکل پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ ڈھونڈنے کے بعد آخر میں اس کا بچہ ملا، چمٹ لیا، اپنے بچے کو اچھی طرح سے پھر دودھ پلانا شروع کیا۔ اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں یہ حرکت اس عورت کی، اور صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم سمجھا رہے ہیں، ذرا بھلا بتاؤ میرے صحابہ، یہ عورت اتنی دیر سے اپنے بچے کی تلاش میں تھی، اتنی دیر کے بعد جب اس کا بچہ اس کو ملا ہے، اس قدر اس سے محبت کر رہی ہے، کیا یہ عورت پسند کرے گی کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ صحابہ نے کہا اسے کیسے ممکن ہے، وہ تو بچے کے غائب ہونے پر اتنی پریشان تھی، پھر ملنے پر اٹھا کر کیسے آگ میں پھینک سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، تم نے دیکھا نا اس عورت کو محبت کرتے ہوئے، یہ تو تھوڑا سا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے اندر ڈالا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بھلا کیا وہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا پسند کرے گا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول بتانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، لیکن بندے خود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے اندر کوتاہی کر کے، اس کی حق تلفی کر کے جنت پانے کے بجائے جہنم کی طرف اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ دھکیل رہے ہیں۔ تو یہ وجہ یہ بھی ہے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، شفیق ہے، محبت کرنے والا ہے، بدلے میں مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ آخری تقاضا بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اتنی دیر سے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے تعلق سے، اس کی نعمتوں کے تعلق سے، اس کی طرف سے ملنے والے ایک تقاضا یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے سے محبت کرنے کے لیے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، تو اللہ کے لاڈلے بندوں سے بھی مجھ کو اور آپ کو کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے۔ ایک تقاضا یہ بھی ہے، جو انسان اللہ کے پیارے منتقی لاڈلے بندوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے؟ جنگ کا اعلان ہے۔ حدیث قدسی ہے نا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، یہی الفاظ ہے نا، جو میرے ولی میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہودیوں نے کہا تھا نا کہ ہم میکائیل علیہ السلام سے، ہم اسرافیل علیہ السلام سے، ہم فلانے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن جبرائیل سے ہم کو
محبت نہیں ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. میرے لاڈلوں سے میرے پیاروں سے محبت کرنا گویا مجھ سے محبت کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک دعا سکھائی ہے. یہ واقعہ اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے سام تہجد پڑھتے ہوئے تھوڑی سی چھپی سی آ گئی تو کیا دیکھتے ہیں نیند کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ الفاظ دعا کے سکھا رہا ہے. اور وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. دعا کیا سکھائی گئی؟ اچھے کاموں سے محبت اے اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں, برے کاموں کی نفرت میں تجھ سے طلب کرتا ہوں, مساکین سے محبت. اور میں نے ابھی شروع میں کیا کہا تھا؟ اللہ والوں سے محبت ہے نا, اسی میں یہ بھی سکھایا گیا اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں تیری محبت طلب کرتا ہوں, وحب من یحبک, اور ان کی بھی محبت میں تجھ سے مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ والے, اللہ کے ولی, متقی پرہیزگار, اللہ کے حقوق کو صحیح معنی میں ادا کرنے والے, اس کے اندر کوتاہی نہ کرنے والے, اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کو ملاتے نہیں ہیں, ان سے محبت گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے. اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس دعا کے اندر سکھایا ہے. اور بھلے کاموں سے بھی محبت ہونی چاہیے, یہ بھی سکھایا گیا ہے. وحب کل عمل یقربنی, اور اللہ ہر اس کام کی محبت بھی میں تجھ سے طلب کرتا ہوں, یقربنی, جو مجھ کو قریب کرے الی حبک, تیری چاہت تک. لہذا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کی عبادت کے اندر مزہ ملے, لطف آئے, تو مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حد درجہ محبت کرنی ہوگی. جس طرح میں اور اپنے ماں باپ سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں, اس سے کئی گنا زیادہ مجھ کو اور آپ کو کس سے محبت کرنی پڑے گی؟ اللہ رب العزت سے. تب جا کر میرے اور آپ کی عبادت کے اندر مزہ آئے گا, اور پھر جو میں اور آپ طلب کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز مجھ کو اور آپ کو عطا کرے گا. سکون, چین, راحت کیا چاہتے ہیں وہ ساری ملے گی. ہر طرح کی پریشانیاں, مصیبتیں, بلائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹالے گا, ختم کرے گا. شرط کیا ہے؟ میں اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے, جتنی باتیں میں اور آپ عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس سے محبت کرنے کی, اس سے الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, حد درجہ محبت کرنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی عبادتوں کے اندر جان پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت پیدا کرے. میرے اور آپ کی ایمان کی کمزوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے. میرے اور آپ کے اندر کی کاہلی اور سستی عبادت کے معاملے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرے. جب تک زندہ رکھے, حالت ایمان پر رکھے. جب میرے اور آپ کی موت آئے ایمان پر ہو. ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب کرے. جو مقروضین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکل صورتیں پیدا کرے. جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا کرے. جو بھی بیائی بچیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بہترین جوڑ کا انتظام فرمائے. جو ناجائز مقدمات کے اندر محفوظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی خلاصی کے فیصلے فرمائیں. سارے جہاں والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ حال پر رحم فرمائے. سب کے ساتھ رحم کا, کرم کا معاملہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.